गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन भी देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे फ़िरका परस्ती एक संगीन मसला। ठीक है, तो आप सब जानते हैं जैसे कुछ लोग होते हैं जो पर्टिकुलर जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, है ना, उसको तो सुपीरियर समझते हैं और दूसरे ग्रुप्स को क्या समझते हैं, बिल्कुल इन्फीरियर समझते हैं कि नहीं, इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। और ऐसा करने से हो सकता है वो बज़ाहिर अपने दिल को तसल्ली दे देते हैं या खुशी दे देते हैं, लेकिन उससे जो आपका कौमी लेवल है ना, यानी नेशनल लेवल पर क्या होता है, बुराइयां पैदा हो जाती है ना, जिससे हमारा देश डेवलप होने से रुक जाता है। हमारे देश में जो तरक्की है वो रुक जाती है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये जो फ़िरका परस्ती है ये किस तरह से एक मसला क्रिएट कर देता है, आज हम इस पे ही डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए, है ना। ये फ़िरका परस्ती ही जब से पैदा हुआ है तब से हमें कौमी यकजहती की ज़रूरत पड़ गई है। कौमी यकजहती का इससे हमने अपलोड कर दिया है 1-2 दिन पहले, अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जितने भी ऐसे हैं उस और जो एप्लीकेशंस हैं उनके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है ना। एस्से की और एप्लीकेशन की दोनों के नाम से ही प्लेलिस्ट है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। काफ़ी सारे एस्से और एप्लीकेशंस हमने अपलोड कर दिए हैं जो आपके पेपर के मुतालिक बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है, और पूछे भी जा रहे हैं कई मरतबा, तो आप लोग वो देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग इसे शुरू करते हैं। परस्ती एक संगीन मसला है। ठीक है, कैसे है, लिखते हैं। आज मुल्क के सामने सबसे बड़ा और संगीन मसला फ़िरका परस्ती है, जिससे मुल्क को बेपनाह नुकसान पहुंच रहा है। सियासी जमातें अपनी सियासत की दुकान चमकाने के लिए जिस तरह भोली भाली और मासूम आवाम को भड़का कर फसादात की आग में झोंक देती है, वो किसी से छुपा नहीं है ना। तो देखिए ये हमारा मौजू ही ऐसा है जिसमें हम सब चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे यही बात आपको बताई गई है कि किस तरह से जो आपके सियासतदान हैं वो ये काम करते हैं, जिसके पीछे बम कांड और दूसरी तरकीबकारियाँ सामने आती हैं, है ना। ये सब क्या है, दंगे करवा देना या इस तरह से कुछ भी करवाना, ये सियासतदानों का ही काम होता है जो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए उनके नाम से ये सब करते हैं, है ना। आपने पीके मूवी में भी देखा होगा, और उसमें जो निशाना बनती है या जो लोग मरते हैं वो आम पब्लिक होती है ना, जिसे कुछ मालूम भी नहीं होता है। लिखते हैं, मुल्क में फसादात से मुल्क की तरक्की मुतासिर होती है और मुल्क की तरक्की में दूसरे पीछे रह जाते हैं, है ना। यानी क्या होता है कि भाई जब ऐसे फसादात होंगे तो हम क्या है, बनी बनाई इमारतें ढह जाएंगी, है ना। अब आपने अगर पीके मूवी देखी होगी तो उसमें देखते हैं कि प्लेटफॉर्म पे धमाका होता है ना, कितने मासूम लोग मर जाते हैं, कुछ अपने दोस्तों से मिलने आ रहे हैं, है ना। तो अब क्या है, उससे तरक्की पीछे हो जाएगी कैसे। अब वो ट्रेन ख़राब हो गई, वो प्लेटफॉर्म ख़राब हो गया, अब वो सब चीज़ें दोबारा से बनानी पड़ेंगी, कितने लोग मर गए उनको मुआवजा दिया जाएगा। तो इससे क्या होता है कि हमारी मुल्क की तरक्की रह जाती है और हमारा मुल्क दूसरों से पीछे रह जाता है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि कौमी एहतियात पैदा कैसे होगा। तो देखिए वैसे तो कौमी एहतियात पे मैंने पूरा एक अलग से ऐसे बना दिया था आप लोग के लिए कि भाई कैसे हम कौमी एहतियात पैदा कर सकते हैं, कौमी यकजहती कैसे ला सकते हैं, है ना। लेकिन फिर भी यहाँ कुछ और बातें लिखी हैं, उसे भी पढ़ते हैं कि रेडियो, टीवी, फिल्म और अखबार के ज़रिए न जाने कब से हम कौमी इतिहाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर नतीजा उम्मीद अफराज नहीं है। यानी जो हमने उम्मीद लगाई थी, है ना, उस तरह से नतीजे नहीं निकल रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? तो कहते हैं वजह यही है कि कब तक कानून, सियासी और नीम सियासी जमातों पर पाबंदी ना लगाई जाएगी और सियासत में मज़हब को ना घुसेड़ा जाएगा, है ना। हर बार क्या कर देते हैं, उसको ही घुसेड़ लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, तब तक कौमी एहतियात नहीं हो सकता, है ना। देखिए जब अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर हुकूमत की थी उस वक्त भी गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी ने यही तो कहा था कि भाई हमें अब अपना धर्म, जाति, ये सब चीज़ें नहीं देखनी है, हमें ये देखना है कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, है ना, और सबसे पहले हम ही हैं। समझ में आ रही है बात। यानी अगर देखिए आप हिंदुस्तान से कहीं भी बाहर जाते हैं, कोई आपसे ये नहीं पूछता है कि आप कौन हैं, सबसे पहले यही पूछा जाता है अच्छा तुम हिंदुस्तानी हो, है ना। अब देखिए अमेरिका से जो हिंदुस्तानियों को हटाया जा रहा है उनसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि आप मुसलमान हैं या हिंदू हैं, उनसे ये पूछा जा रहा है आप हिंदुस्तानी है, चलिए यहाँ से निकलिए,
ہے بات نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہندوستان میں رہ کے تو ضرور ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یہ وہ فرقے اور تمام چیزیں میں بانٹ سکتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن جب ہم لوگ بین الاقوامی سطح پر آتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ہندوستانی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتے، ہے نا۔ تو اسی چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے، ہمیں راشٹریہ ایکتا کو لانا ہے، ٹھیک ہے۔ لکھتے ہیں ہماری بے پناہ امکان فصالات میں مبتلا اور برباد ہو جاتی ہے، یعنی ہماری بہت ساری چیزیں، ہے نا، بہت سارے لوگ، بہت ساری جو بھی امپورٹنس تھنگس ہیں وہ کیا ہے، فسادات میں بیکار ہو جاتی ہے۔ جب ہندوستان پاکستان کا بٹوارا ہوا ہے اس وقت بھی کتنی چیزیں تباہ اور بربادی کی طرف چلے گئی۔ اگر آج ہم دونوں ملک ایک ہوتے، ہے نا، یہ جو بٹوارا ہے جس بھی وجہ سے ہوا، اگر نہیں ہوا ہوتا تو کیا ہوتا کہ ہم اتنے پیچھے نہ جاتے، آج ہمارا 1 روپیہ $1 کے ہی برابر ہوتا، ہے نا۔ لیکن کیا ہے کہ ہم بٹ گئے تو تباہیاں ہوئیں، بربادیاں ہوئیں، ان سے نکلنے میں ہمیں کیا لگا، وقت لگا، ٹھیک ہے نا۔ لکھتے ہیں ہمارا بے پناہ جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے جس کا اثر ملک میں معیشت پر پڑتا ہے، ظاہر سی بات ہے پیسے پہ تو پڑے گئی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم چاہیں، ہے نا، یہ الف نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے تو ہمیں قومی اتحاد پیدا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی ہمیں راشٹریہ ایکتا لانی ہوگی۔ قومی اتحاد کوئی ایسی شے نہیں جسے باہر سے منگا لیا جائے، ہے نا، یہ ہمیں اپنے دلوں میں خود پیدا کرنی ہوگی، ہے نا۔ اس کے لیے ہمیں اپنے ہی دلوں سے نفرت کے نقوش مٹانے ہوں گے اور ایسا ماحول پیدا کرنا ہوگا جہاں ایک دوسرے کے جذبات کا احترام ہو، جہاں ایک بھائی دوسرے بھائی کے دکھ میں شریک ہو، ہے نا۔ یہ نہ ہو کہ ہم بہت اپنے آپ کو بڑا اور اچھا سمجھ رہے ہیں اور دوسرے کو ذلیل سمجھ رہے ہیں۔ اگر ہم ایسے ہی کہیں گے تو کبھی یہ چیزیں پیدا نہیں ہو سکتی، ہے نا۔ ہماری تکلیف ہے، دوسروں کی تکلیف مزہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ہے نا۔ لکھتے ہیں آج ہندوستان میں کئی لسانی تعصب ہے، ٹھیک ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کتنے الگ الگ تعصب ہے ہندوستان میں، کہیں صوبائی تنگ نظری ہے، کہیں فرقہ پرستی ہے، تو کہیں کنبہ پروی ہے نا، کہیں دہشت گردی ہے، تو کہیں ترغیب کاریاں ہیں، یعنی کوئی اپنے مذہب میں ہی ڈفرینٹ پارٹس میں بٹا ہوا ہے نا۔ پہلے تو مذہب ہی ہم سب کے الگ الگ ہو جاتے ہیں، پہلی بانٹنے کی چیز تو یہی بن جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر مذہب میں بھی الگ الگ فرقے ہو جاتے ہیں ہمارے، ہے نا۔ پھر فرقوں میں بھی رنگ، روپ، جینڈر، اس کے اوپر بھی ہم ایک دوسرے کو بانٹ دیتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ سب کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو لکھتے ہیں ان تمام چیزوں سے ملک کی آزادی اور سیاست ہی کو خطرہ نہیں بلکہ جمہوریت اور خود ملک کا وجود ہی خطرے میں پڑ گیا ہے۔ کیونکہ جب ہم آپس میں بٹ جائیں گے تو دوسرے لوگ آ کر ہم پر کیا کریں گے، راج کریں گے، حکومت کریں گے، ہے نا۔ تو ہمیں مل کے رہنا ہے۔ لکھتے ہیں کشمیر کی یہ حسین وادیاں جہاں چاروں طرف زعفران کی خوشبو پھیلا کرتی تھی، آج وہاں بارود کی مہک ہے نا۔ آپ بھی جانتے ہیں یہ چیزیں۔ ایک طویل عرصے تک پنجاب کی مستی بھی دہشت گردی سے کم ہو کر رہ گئی تھی، اب اس میں بھی وہ بھی گم ہو گئی تھی دہشت گردی میں، ہے نا۔ آج بھی آسام، آندھرا پردیش، تمل ناڈو اور ملک کے دوسرے صوبوں میں کیا ہے، اسی طرح کی علیحدگی جو ہے پائی جاتی ہے نا، اسی کا ہی رجحان عام ہو گیا ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے جیسے اب پنجاب ہے، یہی ساری باتیں تو ہیں، تبھی تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں خالصتان بنانا ہے نا۔ اگر ہم مل کے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں تو کوئی بھی انسان گھر چھوڑ کے کیوں جائے گا، ہے نا۔ جب ہمیں گھر میں پیار نہیں ملے گا تبھی تو ہم گھر چھوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ اگر ہمیں گھر میں محبت مل رہی ہے، گھر میں ہمیں وہ عزت مل رہی ہے جو ہم جس کے حقدار ہیں، ہے نا، بڑوں سے پیار، چھوٹوں سے عزت، تو ہم اس گھر کو چھوڑ کے کبھی نہیں جانا چاہیں گے۔ اسی طرح سے ہندوستان ہمارا گھر ہے، اگر ہم سب مل جل کے رہیں گے تو کوئی بھی یہاں سے باہر جانے کی بات نہیں کرے گا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو دیکھیے لکھتے ہیں شمال اور جنوب کی تفریق ہے، ہندو اور مسلمان کی تفریق ہے، پھر آپ کا فرقہ پرستی ہے نا، بابری مسجد اور رام جنم بھومی جیسے تنازعات ہیں۔ اب ایک بات بتائیے، یہ والی بات آتی ہے تو پھر یہی بات کہ ہمارے ملک میں کیا مسجد اور مندر کی کمی ہے جو ہم کسی ایک چیز کو لے کے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، ہے نا۔ یہی ساری چیزیں تو ہیں جو ہم تو لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ کی جیت ثابت کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے مسجد بنا لی تو جو مسلمان ہیں وہ سوچیں گے کہ ہم جیت گئے، اگر ہم نے مندر بنا لیا تو ہندو سوچیں گے ہم جیت گئے۔ لیکن ہم یہ بات نہیں سمجھتے ہیں کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، جس کو ہم اپنا کیا کہتے ہیں کہ بھئی سیلف رسپیکٹ کا ایشو بنا لیتے ہیں، دوسرے ممالک کے لوگ ہماری یہ چیزیں دیکھ کر ہنستے ہیں ہم پر، ہے نا۔ سوچتے ہیں کہ دنیا چاند پہ پہنچنے کی بات کر رہی ہے اور یہ یہیں لڑتے رہ گئے،
ہے نا. تو یہ سب چیزیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں پڑھنا لکھنا چاہیے, کامیاب ہونا چاہیے, اپنی ترقی کرنی چاہیے اور اپنے ملک کی ترقی کرنی چاہیے, ہے نا. یہ فالتو کی جو چیزیں ہیں جس میں آج ہم پھنس گئے ہیں بری طرح سے, ان سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہاں لکھتے ہیں انہی سب سیاسی جماعتوں کا جو کام ہے نا, انہی کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, ملک آپ کا تو دیکھیں یہاں لکھا بھی ہے نا, ملک گیر پیمانے پر بہت مطلب گہرے, ہے نا. کہتے ہیں کیا ہے, فرقہ وارانہ فسادات کو اگر کوئی چیز دور کر سکتی ہے تو وہ ہے قومی اتحاد. یعنی جو چیزیں ابھر کے سامنے آ رہی ہیں, سیاسی جماعتوں میں لڑائیاں, ہے نا, مذہب کے خلاف بھڑکا دیتے ہیں, آپ کے جو آپ کا کہتے ہیں نا جاتی سسٹم, جسے کاسٹ سسٹم کہتے ہیں نا, کاسٹ سسٹم کے بارے میں بھڑکا دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں, اور یہ کیا کرتے ہیں, دیکھیں یہ ہمیں لڑوا دیتے ہیں اور خود حکومت کرنے بیٹھ جاتے ہیں, ہے نا. تو یہ سب چیزیں ہماری کیسے ختم ہوں گی, جب ہم لوگ قومی ایکتا لا پائیں. ٹھیک ہے, تو چلیے اس کو ہم یہیں فنش کرتے ہیں. امید کرتی ہوں ساری چیزیں آپ لوگ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی, ہے نا. یہ ایک جو بھی میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے, یہ سب ایک ایسے کے حوالے سے بات ہے اور آپ کو ایک اچھا ہندوستانی بنانے کے حوالے سے بات ہے نا. یہاں پہ ہم کسی سیاست داں یا کسی بھی سیاسی پارٹی کے اوپر طنز نہیں کرنا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے, چلیے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. امید کرتی ہوں ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی, اور باقی سارے ایسے بھی آپ کے لیے اپلوڈ کیے جا چکے ہیں, تو آپ لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ.